بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم توفیٰ یا علی علیہ السلام مدد۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ عبادات کے تینوں درجات کے اندر ولایت آل محمد علیہ السلام واجب ہے، لیکن اس کا معنی اور احکام ہر باب کے اندر الگ الگ ہیں۔ دین اسلام میں عبادت کا سب سے افضل درجہ انسانیت اور اخلاق کا ہے، اور اس باب میں ولایت سے مراد آل محمد علیہ السلام سے مودت و محبت رکھنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور اجر رسالت واجب قرار دیا ہے۔ اسلام میں دوسرا درجہ عبادت کا اصول دین کا ہے۔ حق کو پہچاننا اور صحیح عقائد کی معرفت حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اور اس باب میں ولایت سے مراد حکومت الہیہ اور امامت پہ ایمان رکھنا ہے۔ اسلام میں تیسرا درجہ عبادت کا فروع دین کا ہے، اور اس باب میں ولایت سے مراد آل محمد علیہ السلام کی ولایت کی گواہی اور ان سے محبت و عقیدت کا اظہار کرنا ہے، جو کہ فقہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس عبادت کا تعلق اخلاقیات کے باب سے ہے، وہ اخلاقیات میں سے ایک اخلاقی فریضہ ہے، اور جس کا تعلق اصول دین سے ہے وہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور جس کا تعلق فروع دین سے ہے وہ فروع اعمال میں سے ایک فروع عمل ہے۔ اور فروع اعمال میں ولایت کی گواہی اور آل محمد علیہ السلام سے عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے دو قسم کے فقرات پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ اذکار جن میں ولایت کا ذکر قرآن مجید کی طرز پہ مولا کا اسم گرامی لیے بغیر صفات اور نشانیوں کے ساتھ آیا ہے۔ ایسے الفاظ تمام عبادات کے اندر موجود ہیں، اور یہی وہ اصل الفاظ ہیں جن کو شریعت نے ولایت کی گواہی کے لیے عبادات کے اندر واجب اور عبادات کا جز قرار دیا ہے۔ نمبر دو، اشہد ان علی ولی اللہ ہے۔ یہ فقرہ جس میں مولا کا اسم گرامی لے کر ولایت کی گواہی دی گئی ہے، اس فقرے کے بارے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ بذات خود ایک عبادت ہے اور مستحب ذکر ہے، اور جن عبادات کی صحت کی شرائط ان میں کسی اضافی ذکر کے پڑھنے سے مانع نہیں ہے، ان کے اندر اس کا پڑھنا جائز ہے، اور جن کی صحت کی شرائط مانع ہیں ان میں منع ہے۔ اور منع سے ان کا مقصود ولایت کی نفی نہیں ہے۔ ذرا دقیق نکتہ ہے، توجہ فرمائیں گے۔ منع سے ان کا مقصود ولایت کی نفی نہیں ہے، کیونکہ ولایت ایک جنرل لفظ ہے، جو کہ ولایت بمعنی مودت، ولایت بمعنی عقیدہ امامت، اور عبادات کے اندر پڑھے جانے والے وہ اذکار جن میں ولایت کا ذکر قرآن مجید کی طرز پر آیا ہے، ان سب کو شامل ہے۔ لہذا منع سے ان کا مقصود صرف یہ فقرہ ہے، کیونکہ تحریف کی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات اور فقہی عبادات کے اندر میرے مولا کے اسم گرامی کو جز قرار نہیں دیا ہے۔ اور یہی فقرہ میرے محترم ذاکرین بھائیوں کا موضوع کلام ہے، اور وہ اس فقرے کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ تشہد کے اندر، نماز کے اندر اس کا پڑھنا عقیدہ ولایت ہے، ایمان ہے، اس کا تعلق اصول دین سے ہے، اور جو نماز کے اندر یہ فقرہ نہیں پڑھتا وہ مقصر ہے۔ تو اس مقام پہ میرے بھائیوں کی خدمت میں سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ عبادات کے اندر ولایت کی گواہی دینا یہ عقائدی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اور اس کی تفصیل بما دلیل کل کے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو جس طرح توحید اور رسالت کی گواہی والے فقرات کا عبادات کے اندر پڑھنا ایک فروعی عمل ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے، اسی طرح ولایت کی گواہی والے فقرے کا پڑھنا بھی ایک
فقہی مسئلہ ہے، اور آپ کا اس کی بنیاد پہ ہمیں مقصر کہنا ایسے ہی ہے جیسے سپاہ صحابہ والے ہمیں کچھ منافقین کو صحابی نہ ماننے پر کافر کہتے ہیں۔ کافر کافر کہہ کر انہوں نے اہل سنت بھائیوں کو شیعت سے دور کیا ہے، اور آپ نے مقصر کہہ کر اہل تشیع کو علماء سے دور کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے ان کی نظر میں صحیح مومن وہ ہے جو منافق کو صحابی سمجھے، اور آپ کی نظر میں صحیح مومن وہ ہے جو ایک فقہی مسئلے کو عقیدہ سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے غالی، مقصر اور صحیح مومن ہونا، یہ 3 عقائد ہیں۔ بالفرض مان لیا ان کو پہچاننے کی کسوٹی شہادت ثالثہ ہے، تو پڑھنا اور نہ پڑھنا یہ 2 آپشن ہیں۔ اب آپشن 2 ہیں، عقیدے 3 ہیں، اور بقول آپ کے پڑھنے والا صحیح مومن ہے، نہ پڑھنے والا مقصر ہے، تو پھر غالی کو پہچاننے کی کسوٹی کیا ہے؟ اور بقول کچھ مولوی صاحبان کے اس کو پڑھنے والا غالی ہے، نہ پڑھنے والا صحیح مومن ہے، تو پھر مقصر کو پہچاننے کی کسوٹی کیا ہے؟ اور اگر اس کو پڑھنے والا غالی، نہ پڑھنے والا مقصر، جیسا کہ آپ انتقامی کاروائی میں ایک دوسرے کو ایسا کہہ رہے ہیں، تو پھر بتلاؤ صحیح مومن کی پہچان کیا ہے؟ میرے محترم، علی والے ہو کے خلاف عقل بات مت کرو۔ تو اب رہی یہ بات کہ غالی، مقصر اور صحیح مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو پہچاننے کی کسوٹی کیا ہے، تو یہ آپ کا خادم شاہ نجف کا نوکر نجفی آج آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتائے گا۔ قرآن مجید آیت ولایت میں اللہ نے 3 ہستیوں کی ولایت کا ذکر کیا ہے۔ انما ولیکم اللہ، ولایت میں سب سے پہلا رتبہ توحید کا ہے، وارسولہ، دوسرا رتبہ رسالت کا ہے، والذین آمنوا، تیسرا رتبہ امامت کا ہے۔ اور قرآن و حدیث کی روح سے صحابہ کرام کے لیے ولایت الہیہ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے میرے مولا کا رتبہ رسالت سے نیچے ہے، صحابہ کرام سے اوپر ہے۔ اور نبی پاک کے بعد جب ولایت الہیہ کی منتقلی کا وقت آیا تو امت کے 2 فرقے ہو گئے، ایک علی سے محبت رکھنے والا اور دوسرا علی سے بغض رکھنے والا۔ جو فرقہ محبت علی کی بنیاد پہ وجود میں آیا اسے اہل تشیع کہتے ہیں، اور جو بغض علی کی بنیاد پہ وجود میں آیا اسے اہل سقیفہ کہتے ہیں۔ اور محبت کی فطرت یہ ہے انسان جس سے محبت رکھتا ہو اسے بڑھاتا ہے، اور بڑھانے والے کو عربی میں غالی کہتے ہیں۔ اور بغض کی فطرت یہ ہے انسان جس سے بغض و نفرت رکھتا ہو اسے گھٹاتا ہے، اور گھٹانے والے کو عربی میں مقصر کہتے ہیں۔ اور آیت ولایت میں اللہ نے جو میرے مولا کو رتبہ دیا ہے وہ رسالت سے نیچے ہے، صحابہ کرام سے اوپر ہے، اور رتبہ حد ہوتی ہے۔ ذرا ذہن نشین فرما لیں، رتبہ حد ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان جوش محبت میں آ کر اس رتبے سے بڑھا کر نبی پاک کے برابر یا ربوبیت کے درجے میں مانتا ہے تو وہ غالی ہے، اور اگر کوئی مسلمان بغض علی میں آ کر اللہ کے دیے ہوئے اس رتبے سے میرے مولا کا رتبہ گھٹا کر صحابہ کرام کے برابر یا چوتھے نمبر پہ مانتا ہے تو وہ مقصر ہے۔ اور جو مسلمان اللہ کی حد بندی اور آیت ولایت کے رتبوں کے مطابق ایمان رکھتا ہے وہ صحیح مومن ہے۔ تو یہاں سے پہلی بات تو یہ معلوم ہو گئی
गाली मुकस्सिर और सही मोमिन को पहचानने की कसवटी विलायत बमाना अकीदे इमामत है, जिसका ताल्लुक उसूल दीन से है, और इबादत के अंदर शहादत सालसा का पढ़ना जो कि एक फ्रूई अमल है, ये इन अकीदों को पहचानने की कसवटी नहीं है, जैसा कि मेरे भाइयों ने मशहूर कर रखा है। लिहाजा जो उलमा व ज़ाकिरीन इसको बुनियाद बना के एक दूसरे को गाली व मुकस्सिर कह रहे हैं, उनसे मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है, अल्लाह के दीन को अपने जज्बात का अखाड़ा और इंतकामी कार्रवाई का जरिया मत बनाएं। और दूसरा, यहाँ पे गाली और मुकस्सिर की डेफिनेशन भी मालूम हो गई। मुकस्सिर उसे कहते हैं जो मेरे मौला को अल्लाह के दिए हुए रुतबे से घटाकर सहाबाए किराम के बराबर या चौथे नंबर पे मानता हो, और गाली उसे कहते हैं जो मेरे मौला का रुतबा नबूवत के बराबर या उससे बढ़ाकर रबूबियत के दर्जे में मानता हो। और तीसरी बात इस मकाम पे ये भी मालूम हो गई, वो फिरका जो बुग़्ज़ अली की बुनियाद पे वजूद में आया है, इसका कोई भी पैरोकार कभी गाली नहीं हो सकता, क्योंकि बुग़्ज़ की फितरत घटाना है, बढ़ाना नहीं है। और वो फिरका जो मोहब्बत अली की बुनियाद पे वजूद में आया है, इसका कोई भी पैरोकार कभी मुकस्सिर नहीं हो सकता, क्योंकि मोहब्बत की फितरत में बढ़ाना है, घटाना नहीं है। लिहाजा सुन्नी कभी गाली और शिया कभी मुकस्सिर नहीं हो सकता। और हाँ, एक और बात भी ज़हन नशीन फरमा लें, अकायद की ज़बान में हम जिसको मुकस्सिर कहते हैं, कुरान में उसी का नाम मुनकिर है, क्योंकि मुकस्सिर का माना है रुतबे से घटाने वाला, और रुतबे से घटाता वही है जो उस रुतबे में ना मानता हो, क्योंकि अगर वो उस रुतबे में मानता हो तो फिर उसे घटाने की ज़रूरत क्या है। लिहाजा घटाता वही है जो उस रुतबे में ना मानता हो, और ना मानने वाले को मुनकिर कहते हैं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, यारिफूना नेमत अल्लाह है। मैदान गदीर में जब दीन मुकम्मल और अल्लाह की नेमत तमाम हुई तो उन्होंने अल्लाह की नेमत को पहचाना। यारिफूना नेमत अल्लाह है, उन्होंने अल्लाह की नेमत को पहचाना। सुम्मा युनकिरूनहा, फिर सकीफा में जाके उस नेमत के मुनकिर हो गए। लिहाजा मुकस्सिर और मुनकिर एक ही शय के दो नाम हैं। तो इससे साबित हुआ इंसान शिया भी हो और मुकस्सिर भी हो, ये नहीं हो सकता। अलबत्ता शिया फिरका चूंकि मोहब्बत अली की बुनियाद पे वजूद में आया है, तो इसका पैरोकार या तो सही मोमिन होगा या गाली होगा, क्योंकि लव इज ब्लाइंड, मोहब्बत अंधी होती है, और नबीने के हाथ में अगर असा ना हो तो उसे हद का पता नहीं चलता, तोड़ के आगे बढ़ जाता है, और रुतबा हद होती है, और जो तोड़ कर आगे बढ़ जाए वो गाली होता है। कहते हैं इश्क नबीना है तो इल्म असा है। लिहाजा मोहब्बत अहले बैत के साथ साथ इल्म कुरान का होना भी ज़रूरी है, ताकि सिग्नल और हद का पता चलता रहे, कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है। इसलिए नबी पाक ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत की हिदायत के लिए दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, और गुमराही से बचने की गारंटी सिर्फ उसी की दी है जो दोनों से तमस्सुक रखेगा। मा इन तमस्सक तुम बेहिमा, तो इसका मतलब है सही मोमिन और सही शिया वही है जिसके पास मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ साथ इल्म कुरान भी हो। और ये जो उलमा और ज़ाकिरीन के दरमियान मसला विलायत के हवाले से झगड़ा चल रहा है, अगर सच पूछते हो तो दरअसल ये झगड़ा है ही इसी हद का। उलमा हद पे रुकने का कहते हैं, और ज़ाकिरीन भाई ये फरमाते हैं कि अली की तो हद ही नहीं है, तो हमने बढ़ाया कैसे। और उनका यही जुमला कहना ही इस बात की दलील है, नबीने के हाथ में असा नहीं है। मेरे मोहतरम, हम मानते हैं, हमारा ईमान है, नबी पाक की हदीस मशहूर है, जिन्नो इंस मिलकर भी लिखना चाहें तो अली के फ़ज़ाइल को शुमार नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी अली की हद है, और वो हद ये है
کہ رسالت سے علی کا مقام نیچے ہے، باقی ساری کائنات سے علی بلند ہے، اور یہی وہ حد ہے جو غالی، مقصر اور صحیح مومن کو پہچاننے کی کسوٹی ہے۔ اور شہادت ثالثہ کا پڑھنا، چاہے وہ عبادات کے اندر پڑھا جائے یا باہر پڑھا جائے، وہ تو ایک زبانی اقرار ہے، اور زبانی اقرار کی بنیاد پہ کسی انسان کی حقیقت کا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں نے پوری شیعت کا دار و مدار اسی زبانی اقرار پہ رکھ دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔